السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، چوتھے پارہ کا 14واں رکوع ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ سورہ النساء ہماری جاری ہے۔ ہم نے 18 آیتیں پڑھ لیں، آج 19ویں آیت سٹارٹ کرتے ہیں۔ زانی مرد اور زانی عورتوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل، نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، ان تارثوا، کہ وارث بنا جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، ولا اور نہ، تعدلوہن روکے رکھو انہیں، لتذہبوا تاکہ لے جاؤ، ببعض کچھ حصہ اس کا، ما جو آتیتموہن تم نے دیا ہے انہیں، الا بجز اس کے، ان یاتینا کہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ بدکاری کا، مبینۃ کھلی، وعاشروہن اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ، بالمعروف عمدگی سے، فإن پھر اگر کرہتموہن تم ناپسند کرو انہیں، فعسیٰ تو شاید، ان تکرہوا تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، ویجعل اللہ اور رکھ دی اللہ تعالی نے، فیہ اس میں، خیرن کثیرا بہت ہی بھلائی۔ اب زمانہ جاہلیت میں جب شوہر انتقال کر جاتا تو وہ پیچھے زبردستی کا ایسا وارث عورت کے لیے بنا جاتا، جس کی مرضی ہوتی تو وہ عورت کو شادی کرنے دیتا، جس کی مرضی ہوتی تو وہ عورت کو ساری زندگی کے لیے پھنسائے رکھتا۔ یعنی اگر شوہر نے دوسری شادی کی ہے اور اس کا پہلے کوئی بیٹا ہے تو وہ بیٹا اپنی سوتیلی ماں کا وارث بن جائے گا، اور عورتوں پہ ظلم کرتے، یا پھر کیا کرتے کہ کوئی شخص کسی مالدار عورت سے شادی کر لیتا تو اس کے مال کی خاطر وہ اس کو نہ اپنے ساتھ بساتا اور نہ ہی وہ اس کو چھوڑتا، بلکہ ساری زندگی اس کو تکلیف دیتا رہتا ہے تاکہ وہ اسی طرح مر جائے اور اس کا وارث، اس کی جائیداد کا وارث اس کا شوہر ٹھہرا جائے۔ یا پھر اگر شوہر مر جاتا تو اس کا جو بیٹا ہوتا وہ اپنی ماں کے یا اپنے باپ کی جائیداد کے لیے ماں کو نہ شادی کرنے دیتا، نہ وہ اس کو، مطلب اس عورت کے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس ظلم سے منع فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے کھلی اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد چاہیں تو کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں اور اپنی زندگی گزار سکتی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ کھلی بدکاری میں پڑ جائیں اور گناہوں میں پڑ جائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے ان کی زندگی کا فیصلہ کرنا آسان کر دیا جائے۔ پھر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ تم ہو سکتا ہے اپنی بیوی کو اس کی شکل، اس کی عقل یا اس کی تعلیم یا کسی بھی معاملے میں ناپسند کرو، تو یہ بات اچھی نہیں ہے، کیونکہ تمہیں اگر جو بیوی ملی ہے تم تھوڑا سا درگزر بھی کرو، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس میں کتنی خیر رکھی ہو، کیا پتہ اللہ پاک اس کے ذریعے تمہیں ایسی اولاد عطا کرے جو تمہارا نام زندگی میں روشن کر دے، جو تمہاری دنیا آخرت سنوار دے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کی ظاہری، کسی کی عیب کی وجہ سے اس کو نہیں تکلیف دینی چاہیے، نہ ہی اس کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ اگر وہ آپ کے ساتھ فیئر ہے، اچھی ہے، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو بھی جائے، کوئی غلطی ہو بھی جائے، تو آپ کا کام ہے درگزر کرنا اور یہ دیکھنا کہ اگر میں آج بھلائی کروں گا تو ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس کے بدلے میرے لیے کتنا بڑا انعام رکھا ہو۔ تو آج کا لیسن یہاں تک ہی، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔